والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ چھٹا پارہ لا یحب اللہ کے اہم مضامین آپ کے پیش خدمت ہیں۔ اس پارے میں یہودیوں کی غلط فہمی کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یہودی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ اور آج بھی یہودی ان کا عقیدہ اور ان کا گمان یہی ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، وہ انتقال ہو گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے نہ وہ قتل ہوئے نہ انہوں نے ان کو قتل کیا۔ فرمایا وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، یہودی کہتے ہیں ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھایا، بلکہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل قاتل کو دے دیا جو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جو یہودی آیا تھا، اللہ نے کیا کیا، غیب سے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت قتل کرنے کے ارادے سے آنے والے شخص کو دے دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں اوپر اٹھا لیا۔ آج تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی انتقال نہیں ہوئے۔ قیامت سے پہلے جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اس میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اس کے بعد وہ انتقال ہوں گے، اور آئیں گے بھی تو ایک پیغمبر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ آنے کے بعد انتقال ہوں گے، ابھی انتقال نہیں ہوئے۔ اب وہ غیب کی دنیا ہے، کیسے ہیں، کہاں ہیں، آسمانوں میں ہیں۔ بہرحال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ڈھونگ مچاتے یہودی، حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا۔ انہوں نے قتل کس کو کیا؟ اپنے ہی یہودی کو قتل کر دیا جس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی گئی تھی۔ اس کے بعد اسی صورت میں سورہ نساء میں نصارہ کے غلط عقائد کو ذکر کیا گیا۔ نصارہ کسے کہتے ہیں؟ کرسچنوں کو کہتے ہیں، عیسائیوں کو کہتے ہیں۔ تو نصارہ کا غلط عقیدہ یہ ہے، ٹرینیٹی کا عقیدہ جسے کہتے ہیں، عقیدہ تثلیث جسے کہتے ہیں۔ تثلیث کا مطلب ہے تین خدا ان کے، اللہ، عیسیٰ اور مریم۔ کہتے ہیں تین خدا ہیں، تین ملا کر ایک ہیں۔ یہ ایسا عقیدہ ہے، ایک ایسا معمہ ہے، آج تک عیسائی دنیا لوگوں کو سمجھانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ آپ تک سمجھا نہیں سکے کہ تین ملا کے ایک کیسے ہوتے ہیں، تین خدا ہیں، تین ملا کے ایک کیسے ہو گئے۔ تو یہ غلط عقیدہ گھڑا ہے عیسائیوں نے اس کائنات میں۔ تو اللہ نے کہا ایسے لوگ کافر ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ اللہ ہیں، ان کو خدا کہتے ہیں۔ ثالث الثلاثہ، تین میں کے ایک ہیں۔ وما من الہ الا الہ واحد، تمہارا معبود تو بس ایک ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر اس طرح کی باتوں سے تم باز نہیں آؤ گے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ایسے کافروں کو درد پہنچانے والا عذاب ہے۔ بہرحال عیسائیوں کے سلسلے میں ان آیتوں میں مذکور ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں حرام چیزوں کا ذکر کیا۔ فرمایا حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار کو حرام کر دیا گیا۔ جو اللہ کا نام لے کے ذبح نہیں ہوتا وہ مردار ہے، مردہ جانور کو کھانا حرام ہے۔ بہت سارے مسلمان بھی غیر مسلموں کے ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں، گوشت ووشت کھا لیتے ہیں، حالانکہ وہ ذبح نہیں کرتے۔
کہیں کرتے ہیں کہیں نہیں کرتے، جہاں شک ہوتا ہے وہاں سے ہم کو بچنا بہتر ہے۔ تو مردار کو حرام کر دیا گیا، والدم، اور خون کو حرام کر دیا گیا۔ بعض غیر مسلمین کیا ہے، جانور کو ذبح کرنے کے بعد خون کو ایک پلیٹ میں پکڑتے ہیں، وہ گڈھا بن جاتا ہے، منجمد ہو جاتا ہے اور اس کو کھاتے ہیں۔ حالانکہ خون وہ چیز ہے جانور کی پوری گندگی کو لے کر باہر نکلتی ہے اور اس کو لوگ کھا لیتے ہیں۔ اسلام میں ہر وہ چیز حرام ہے جو ناپاک ہے۔ پھر فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت، برے جانور کا گوشت بھی، سور کا گوشت کو بھی حرام کر دیا گیا۔ وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور ہر وہ جانور حرام ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ وَالْمُنْقَنِقَةُ، اور گلا دبا کے جس جانور کو مار دیا گیا وہ بھی حرام ہے۔ وَالْمَوْقُوذَةُ، کسی پتھر سے یا لکڑی سے مار کے اس کو مار دیا گیا وہ بھی حرام ہے۔ وَالْمُتَرَدِّيَةُ، کوئی جانور اوپر سے نیچے گر کے مر گیا وہ بھی حرام ہے۔ وَالنَّطِيحَةُ، کسی جانور نے سینگ سے مار کے اس کو مار دیا، مر گیا، وہ مردار ہو گیا، وہ بھی حرام ہے۔ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ، اور وہ جانور بھی حرام ہے جس کو کسی درندے نے چیر پھاڑ دیا ہو۔ بکری کو کسی شیر وغیرہ نے پکڑ کے پھاڑ دیا۔ پھر فرمایا کہ إِلَّا مَا زَكَّيْتُمْ، ہاں اگر بکری کے اندر جان ابھی باقی ہے، شیر نے یا کسی درندے نے اس کو پکڑ لیا ہے، پھر وہ چھٹ کے باہر نکل گیا، ابھی جان اس میں باقی ہے، تم اللہ کا نام لے کے ذبح کر دے تو پھر وہ بکری حلال ہو جائے گی۔ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو آستانوں پہ لے جا کے ذبح کیے جاتے ہیں، اس کو بھی حرام کر دیا گیا۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور جو قسمت کے تیر نکالتے ہیں وہ بھی ناجائز حرام ہے۔ لوگ ہیں نا، قسمت کے تیر لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، فال نکالنا جسے ہم کہتے ہیں نا، فال نکال کے غیب کی باتیں اور ہونے والی باتوں کو پیشگی اطلاع ایڈوانس میں بتا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی کچھ لوگ طوطے کو لے کے پھرتے رہتے ہیں، اس میں کچھ پلیتے ہوتے ہیں، کچھ کارڈز ہوتے ہیں، فال کے کاپیاں اس میں ہوتی ہیں اور وہ نکالتے ہیں لوگ۔ جائز نہیں، میرے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بولو میرا غیب کیا ہے، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ سب جائز نہیں، حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، بعض لوگ گھومتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، لوگ بلا کے اپنا نصیب معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ نصیب سوائے اللہ کی کسی کو نہیں معلوم۔ عرب میں پرانے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، اگر کسی سفر پر نکلنا ہو، کچھ کام کرنا ہو تو یہ کام کر سکتے نہیں کر سکتے، اس کے لیے کیا کرتے تھے، ان کے پاس تیر ہوتے تھے یا فال ہوتے تھے، اس چٹیوں میں لکھا ہوتا تھا افعل، ایک چٹی میں ہوتا کرو آگے بڑھو، دوسری چٹی میں ہوتا لا تفعل آگے مت بڑھو پیچھے ہٹو، تیسری چٹی ہوتی خالی ہوتی، 3 چٹیاں اڑاتے، اس میں سے جو ہوتا ہے افعال اگر لکھا ہو تو آگے بڑھ جاتے، لا تفعل ہو تو پیچھے ہٹ جاتے۔ اگر خالی چٹی نکلتی تو اس کا مطلب ہے پھر ایک مرتبہ چٹی اڑانا ہے، پھر ایک مرتبہ دیکھنا ہے۔ یہ سب کام غلط ہے۔ ان سب کو ختم کر کے اسلام نے ہم کو استخارے کی نماز کی تعلیم دی ہے۔ استخارہ کا مطلب کیا ہے، آگے 2 معاملے ہیں، کس میں آگے بڑھنا، آگے بڑھ سکتے یا آگے نہیں بڑھ سکتے، اس کے لیے آسان طریقہ شریعت نے یہ بتایا، 2 رکعت نفل نماز پڑھو استخارے کی نیت سے، اور استخارے کی ایک دعا ہے وہ دعا پڑھ لو۔ وہ دعا کا مختصر مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے بھلائی مانگتا ہوں، اگر یہ کام جس میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں میرے حق میں بہتر ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے تو مجھے آگے بڑھا، اگر یہ کام میرے فیوچر کے حساب سے، میرے دین و دنیا کے آخرت کے حساب سے میرے لیے برا ہے، نقصان دہ ہے، تو اس کو تو جانتا ہے، تو غیب کو جاننے والا ہے، اس کام میں مجھے آگے مت بڑھا، مجھے پیچھے ہٹا دے، اس سے مجھ کو دور کر دے۔ تو استخارہ کر کے قدم بڑھانے سے ہمارے لیے خیر ہوتا ہے، اگر خیر ہو تو اللہ راستے کھولے گا، اگر اس میں خیر نہیں شر ہے تو اللہ ہم کو راستے بند کر دے گا۔ تو یہ بہتر ہے، تو قسمت کے تیر نکالنا، فال نکالنا یہ سب جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو، تیمم اور غسل کے مسائل بتایا ہے۔
اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا الی آخرہ، کہا کہ اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنا چاہتے ہو تو وضو کر لو، وضو کرنا چاہیے۔ اور وضو کا آسان طریقہ یہ ہے، پہلے دل میں نیت کرو میں فلاں نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، اس کے بعد کیا ہے بسم اللہ بولنا ضروری ہے، لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس کا وضو نہیں ہوتا جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، اپنے دونوں ہاتھ کو اچھے طریقے سے دھو لینا ہے، ہاتھ کو دھو لینے کے بعد پانی لے کے کلی کرنا ہے، اور کلی کرتے وقت مسواک ہو تو مسواک کیجئے، انگلی سے دانت صاف کیجئے، اور کلی کا مطلب ہے منہ میں پانی ڈال کے اچھا حرکت دینا، ہلانا اچھی طریقے سے۔ اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانا، آہستہ سے ناک میں چڑھانا، روزے کی حالت میں ذرا احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے، زیادہ اندر پانی نہیں چڑھانا اور کلی کرتے وقت میں غرغرہ نہیں کرنا، روزے کی حالت میں ذرا احتیاط کرنا، عام دنوں میں ذرا پانی اندر تک چڑھانا، ناک زور سے ہوا نکلنا، ناک جھاڑنا جسے کہتے ہیں، ناک صاف ہو جائے گا۔ ناک کے اندر بہت سارے ڈسٹ جمع ہوتا ہے، جو سانس ہم آکسیجن کھینچتے ہیں نا، اس میں گرد و غبار اور دھول ہوتا ہے، وہ ہم کو نظر نہیں آتا، وضو کے وقت سب باہر نکل جاتا ہے۔ اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے، غور کیجئے، 5 ٹائم جو وضو کرتا ہے اس کو کتنی صحت ملتی ہے۔ ناک میں پانی چڑھانے کے بعد اب چہرے کو دھونا ہے، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک، اور اس کان سے لے کر اس کان تک پورا چہرہ اچھا مل کے دھونا ہے۔ اس کے بعد سیدھا ہاتھ کوہنی کے ساتھ دھونا ہے، بایاں ہاتھ کوہنی کے ساتھ دھونا ہے، ذرا پانی لے کے آہستہ سے جھٹک کے سر کا مسح کرنا ہے، سر کے گدی تک ہاتھ لے جانا ہے، پھر پورا ہاتھ ویسے ہی لے کر آنا ہے، 1 مرتبہ سر کا مسح کرنا ہے، اور انہی ہاتھوں سے کانوں کا مسح کرنا ہے۔ شہادتین کی انگلیاں کانوں کے اندر ڈال کے، کانوں کے اندر جو کیا ہوتے ہیں خانے ہوتے ہیں نا، اس میں صاف کرنا ہے، انگوٹھے کو کان کے پیچھے سے اس طریقے سے نکال لینا ہے۔ یہ کانوں کا مسح ہو گیا۔ پھر پانی سے سیدھا پاؤں، اس کے بعد بایاں پاؤں ٹخنوں کے ساتھ دھونا ہے، نیچے جو اونچی ہڈی ہوتی ہے نا ایڑی کے اوپر، اینکل جسے انگریزی میں کہتے ہیں، اسے بھی دھونا ہے۔ وضو کا آسان طریقہ، اور وضو کر نہیں سکتے آپ، یا تو پانی نہیں ہے، یا تو پانی ہے بیمار ہے، آپ وہ پانی استعمال نہیں کر سکتے، ایسی صورت میں تیمم کی اجازت دی گئی۔ تیمم کا مطلب کیا ہے، پاک مٹی پہ 1 مرتبہ ہاتھ مارنا ہے، ہاتھ مار کے اگر مٹی وغیرہ لگی ہے تو 1 مرتبہ ہاتھوں کو پھونک لینا ہے، اس طرح پھونک لینا ہے۔ پھونک لینے کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر 1 مرتبہ پھیر لیے، اور سیدھے ہاتھ پہ اور بائیں ہاتھ پہ 1 مرتبہ اس طرح پھیر لیے، بس تیمم ہو گیا۔ تیمم وضو کا بھی بدل ہے، اور تیمم غسل کا بھی بدل ہے۔ غسل واجب ہے آپ کو فجر کے وقت میں، سمجھ رہے، آپ وضو نہیں کر سکتے، پانی چھو نہیں سکتے، پانی نہیں ہے یا بیمار ہیں آپ، تو ایسی صورت میں غسل کی نیت سے تیمم کر لیجئے، تیمم کر کے نماز پڑھ لیجئے، سمجھ رہے ہیں کیا؟ تو اس طریقے سے، اور یہ وضو کا طریقہ بھی معلوم ہو گیا، تیمم کا طریقہ بھی معلوم ہو گیا، اور غسل کا طریقہ بالکل آسان ہے۔ غسل کیا ہے، آپ پہلے بدن کو صاف کر لیجئے، صابن سے صاف کرتے یا شیمپو سے صاف کرتے آپ کر لیجئے، خاص طور پہ شرمگاہ آگے پیچھے سے صاف کر لیجئے۔ بدن صاف ہونے کے بعد وضو کرنا ہے، جیسے نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں نا، ویسے وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد سر کے اوپر سے پانی ڈال لو، رائٹ سائڈ سے پانی ڈالو، لیفٹ سائڈ سے پانی ڈالو، ختم، آپ کا غسل بھی ہو گیا۔ اگر آپ کو شرمگاہ کو ہاتھ ٹچ نہیں ہوا ہے تو اسی غسل سے جس میں وضو کرے ہیں آپ، الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں، اسی وضو سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال وضو، غسل اور تیمم کا آسان طریقہ ہے، اس کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے۔ بہت سارے لوگ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے نہ صحیح وضو کرتے، نہ صحیح غسل کرتے، اور تیمم کی سہولت کو استعمال نہیں کرتے، نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگوں نے وضو یا غسل کا ایک نیا دعا بنا کے رکھا ہے، غسل کے لیے کوئی دعا نہیں، بسم اللہ بس، اور غسل کے بعد بھی وہی دعا پڑھنا ہے جو وضو کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ غسل کے بعد بھی وہی دعا ہے جو وضو کے بعد ہم پڑھتے ہیں۔ غسل کے لیے نیت کی کوئی دعا لوگوں نے بنائے ہیں، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں ہیں ان آیتوں میں بتائی گئی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو
ان تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔